کہتا ہے میں نے بھیجے کیے، اور مسلمان وہی کام کرتا ہے اپنے بڑے پتھر کی اور کہتا ہے کہ میں نے طواف کیا حضرت۔ وہاں جانے کے بعد ہندو ہے وہ بھجن گاتا ہے، اور یہ مسلمان وہاں پہنچنے کے بعد قوالی ارشاد کرتا ہے، وہ وہاں سے پرشاد لاتا ہے اور یہ تبرک لے کے واپس آتا ہے۔ تو بتاؤ موتی لال نہرو کے روایات کے باپ اور اندرا کے دادا نے اگر یہ بات کوئی 50-60 سال پہلے کہی تھی تو اس میں کیا جھوٹ ہے؟ آج کے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں یہی اکثریت نہیں ہے کہ جس قبر کو انہوں نے پختہ کیا، مجاہد بیٹھے اللہ کے نبی سے نے بنایا نہ پکی کی جائے خبر، نہ مجاہد بیٹھے نہ ان کا خود ہو جیسے آج خود ہو رہا ہے حج کے مقابلے میں۔ جیسے ہندوؤں کے یہاں مہاراج کی کبھی 1 سال کے بعد، کبھی 2، کبھی 3 سال کے بعد یہ ورزش ہوتی، جیسے مسلمانوں میں اللہ نے ایمانداروں کے لیے حج کا فریضہ مقرر کیا جن کے اوپر وہ آئے، اور اس سے کہا سال میں 1 دن ہے اس میں آؤ اللہ کی بندگی کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ اسی طرح سے آج جن مسلمانوں نے اپنے معبودوں کو بنایا ہے، اپنے دستگیروں داتاؤں بندہ پروروں بندوں نوازوں، ان کا یہ بڑا پتھر ہے، اس کا حج کرتے ہیں تو اس کا نام بدل دیا، حج کا نام اس رکھا، ہر ایک کا حج کرتا ہے، ہر ایک کی جو زیارت کہتے ہیں، جو ان کا مقبرہ ہے اس کو انہوں نے خانہ کعبہ کی طرح سے وقت دے دیا ہے، وہ وقت ہے۔ ساتھ میں جیسے حج ہوتا ہے ویسے ہم ایک بابا کا موضوع کرتے ہیں، اور جیسے حج کے وقت سے احرام کی پابندیاں ہیں اسی طرح سے یہاں پابندیاں ہیں کہ ننگے پیر چلو، یہ ننگے سر جاؤ بابا کی زیارت میں۔ یہاں کر دیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، وہاں آج ان باباؤں کے کاموں کے لیے نقلی کاموں اور ان کے حج اور عرس کے لیے تلبیہ ہے، باہو حق باہو بے شک باہو لو لو لو، وہاں پہنچنے کے لیے اس اللہ نے اپنے رسول ابراہیم علیہ السلام اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خلاف کعبہ کی اجازت دی۔ آج کی طرح سے چادر جاتی ہے چادر شریف کے نام سے، اور جو ان کا کعبہ اور ان کی قبر ہے اس کے اوپر چڑھائی ہے۔ پھر وہاں جانے کے بعد یہ قبر کے طواف کرتے ہیں، یہ وہاں سجدے کرتے ہیں، وہاں مناجات ہے ملتزم کی طرح سے، اور حجر اسود کی طرح سے انہوں نے وہاں کے پتھر یا جو لکڑی کو یہ چھوٹے اور چھوٹتے ہیں، پھر پھیرے لگاتے ہیں، پھر روتے دھوتے ہیں، اور پھر چمٹ جاتے ہیں کسی چیز سے، جیسے ملتزم خانہ کعبہ کے سجدے سے اللہ کے نبی سب نے چمٹ کر اللہ سے مناجات اور دعائیں کی تھی۔ پھر دوڑ لگاتے ہیں کہ بابا جہاں بیٹھے تھے اور یہ آپ کی قبر ہے، صفا اور مروہ کی نقل اتارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر زمزم کا جو اللہ نے تحفہ دیا تھا اس کے مقابلے میں اس قبر کا ناپاک دھوبن لاتے ہیں، تبرک بنا کر آ کر بانٹتے ہیں، وہ شفا کی چیز ہو جاتی ہے، وہاں پہ شفا ہوتا ہے، بانٹا جاتا ہے، اور اس کے اندر شفا سمجھ کر کبھی مردے کے وہ کمر پر ڈالتے ہیں، کبھی بیماروں کو پلاتے ہیں۔ تو بتاؤ میرے بات پر سوال بدل رہا ہے، یہ ہندو اور مسلمان میں کوئی بدلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صرف کلمہ جو ہے کلمے کے الفاظ کسی کو مومن نہیں ثابت کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صرف کلمہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقاً من قلبہ، اپنے دل کی گہرائی سے سچ مان، لیکن جو زبان سے یہ کلمہ کہے
4 سال گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ تو جوڑ دیے، لیکن اس نے ہر چیز بدل دی. اس لیے آپ پرواہ نہ کیجیے، یہی ایک بات تھا. اور وہ بات کیا ہے؟ اتنا نہ تو کرنا لے کر قرآن تنقیدہ، یہ ہم ہے آپ کے رب کہ جس نے آپ کے اوپر اس قرآن کو نازل فرمایا. اور آپ کو حکم کیا ہے سب سے پہلے اصلی مسئلہ ایمان کا مسئلہ اٹھائیے. یہ مسئلہ اگر حل ہو جائے صحیح طریقے پر تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہ اگر مسئلہ ایمان کا یہ درست نہ ہو تو کوئی چیز بھی درست نہ ہو. اس لیے اسی مسئلے کو اٹھائیے. اور جب یہ مسئلہ اٹھائیں گے تو آپ کی بات آپ کے اوپر نہیں پڑے گی. کوئی گالی دے گا، کوئی پتھراؤ کرے گا، کوئی خون کا پیاسا بن جائے گا، لیکن پرواہ نہ کیجیے. بس دل میں خود رہتی بات یہی کھائیے اور اس راستے میں چوٹے کھاتے ہوئے جمے رہیے. ولا تطیع منهم عاصما او کفورا، جو یہ مشرک آپ کی قوم کے بڑے بڑے سردار ہیں، جو اللہ کے باغی، ناشکرے، شراب کے رسیاں، آنکھوں کو برباد کرنے والے، خون کے ظالم بہانے والے ہیں. یہ نہ چاہیں گے کہ آپ یہ بات کہیں اور توحید کی بات ان کے سامنے آئے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بادشاہی کسی قوم کے اوپر قائم ہے. تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی کسی بات کو نہ مانیے. بات یہ اٹھنا چاہیے. مصیبتوں کے دروازے چھائیں گے، آزمائشوں کی بچیاں گرم کی جائے گی اور جنگلات ہوں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے. لیکن آپ کو بات کسی ایمان کی دعوت دینا ہے اور اس مشکل کو سہارنے کے لیے بس اس مرم کا ختم اصیلا میں نہیں کر دو بس سب کے ہوتے نبی. اس کے لیے پھر وہی سب کے ساتھ چلے رہے اور نمازوں کی پوری پابندی ہو، اپنے مالک کی بندگی میں اپنی جان کو لگا دیجیے. تب آپ میں یہ قوت اللہ کی طرف سے ہوگی کہ آپ اور آپ کے ساتھی میدان میں اتریں گے اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اپنا فریضہ سمجھ کر ان کے سامنے پہلے یہ بات لائے گی کہ ایمان کی آزمائش میں اللہ نے تم کو ڈالا ہے، توحید کے لیے تم کو سب کچھ کیا ہے. تو بات سب سے پہلے شرک سے اپنی جان کو بچا کر توحیدی بن جاؤ. اور جنہوں نے شرک اور کفر کا پرچار کیا ہے جن کو تمہاری قوم آج اپنا ایمان اور اپنا پیشوا مانتی ہے ان کو پہچانو. یہ اللہ کے دشمن اور طاغوت تھے، ان کی بات نہ مانو. جب یہ بات اٹھے کھل کر سامنے آئے گی تب پھر وہ دور آئے گا انشاءاللہ کہ آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت بخشے کی جو اوتارے برس رہے تھے ان کی جگہ پر شبنم ہے وہ نہ شبنم. اور یہ زمین جو لاوا اوپر رہی ڈبا رہی ہے اور یہ رشتہ داری کرے گی. اور جب تک اللہ کے مسئلے اس دنیا میں رہیں گے ایمانداری کے ساتھ اللہ کے قانون کے ماتحت انشاءاللہ ان کی زندگی گزرے گی. اور وہ بھی اٹھتا جائے گا، فرشتے موت سے ذرا پہلے اسے خوشخبری سنائیں گے کہ ہمیشہ کی جنت میرے انتظار میں ہے. وہاں پہنچنے کے بعد نہ کوئی غم تجھے ستائے گا، نہ کوئی خوف اور ڈر تیرے سامنے آئے گا. اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا مہمان ہوگا اور تمہاری تمہاری تیری مہمان نوازی اور میزبانی کرے گا. تو یہ ایک پیغام ہے، کیونکہ یہی ایک دعوت ہے. آج ہر طرف کوئی جمہوریت کا نام ملا رہا ہے. کسی کا کہنا یہ ہے کہ آ جاؤ اشتراکیت ہے، کوئی قومیت کا بلاوا دیتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات ہے. اگر آپ سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ توبہ کر کے ایمان لاؤ، توحیدی بن کر اٹھو، سنت کے پابند بن کر دنیا کو لمکاؤ، کفر شرک کھول کر سامنے لاؤ. اس کے بعد پھر بتاؤ کہ ایمان کیا ہے اور سنت سے
لیتے رہتے اور یہاں تک کہ کشمکش ہو، ہجرت کے مقام آئے اور آخر کار قوت اللہ نے جو قوت دی ہے ایمان کی اس کو ہاتھ میں لینے کے بعد پھر اولاد کو استعمال کرو، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ جب تک رہو گے دنیا میں اللہ رحمت فرمائے گا اور جب اٹھو گے تو جنت کی بشارت سن کر اٹھو گے۔ بتاؤ یہ دعوت صحیح، یہ پکار صحیح کہ جو ایمان دے چاہے وہ دور دیکھنے والا نہ ہو بھی وہ آیا بھی ہے اسلام کے غلبے کا دور ہے، لیکن مردہ جائے گا تو انتظام ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مسئلہ بیان نہ کرو، یہی کہو کہ پیٹ کی روٹی کا انتظام کرے گی، بدن کے کپڑے کا تعلیم کے لیے گھر کے چھت کا انتظام کرے گی تو ہو سکتا ہے تو انتظام کر بھی دو، لیکن اگر ایمان کی یہی حالت نہیں تو لوگ یہاں دنیا میں عیش اڑانے کے بعد آنکھ بند کر کے جانے والا ہوا وہ سیدھا جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں خود انتخاب کرو، ایک دونوں چیزوں میں سے تمہیں پسند کون ہے کرتے ہیں، کس چیز کو تم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے مناسب سمجھتے ہو، کون سی چیز ایسی ہے جس سے تم کو بچنا چاہیے۔ یہ تمہارے سامنے ایک تمہارے بھائی بات ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اب اللہ جس کو توفیق دے وہ اسے مانے اور اس کا دل چاہے اور سمجھ بوجھ کے اس کو رد کر کے دنیا میں لگا رہے تو انتظار کرے جہنم کی آپ کے لیے ہوگا۔ اللہ سب کو معاف کرے، سب کو توفیق دے اور پروردگار سب کا حاصل کرے۔ پڑھنے والا ہے جو قرآن کو کی رحمت کتاب اور اللہ کے نظم کی حدیث اور سنت کو سمجھتا ہے سرمایہ انتخاب ہے، جو قیامت کا ماننے والا اور یقین رکھنے والا ہے کہ وہی ہدایت نیچے والے نیچے کے اور ہارنے والے ہمیشہ کی ہار ہار جائیں گے، اس کی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ اس سے ہماری درخواست ہے کہ آئیے ہم سے اپنے جو آپ کے ذہن کے اندر کوئی الجھاؤ غلطفہمیاں ہیں اس کا سوال کیجیے، ہم کوشش کر کے اس کو صاف کریں گے، پھر ہمارے دست و بازو بن کر پھر اللہ کے لیے اللہ کے ناصر بن کر اسے خوشی اپنی زندگی بدلیے، اللہ کی زندگی میں اسے سمو دیجیے اور دنیا والوں کو جو خواب مدت میں مدہوش ہیں ان کو ہوشیار کیجیے اور پھر اللہ سے توفیق مانگ کر اس راستے میں چوٹے کھائیے، سب اٹھائیے اور سب کے ساتھ اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں پہنچ جانے کی کوشش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر اور منت نہ مانو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ منت سے اللہ کی تقدیر نہیں بنتی، لیکن ایسی منت مانی ہے جیسے نماز پڑھی اگر یہ کام ہو جائے جو چاہے کس سے منت مانی ہے، کیا اتنا پیسہ غریبوں کو دوں گا، کیا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرنا تو نہ چاہیے، لیکن اگر اس نے کوئی ایسی منت مان لی جو حرام نہیں بلکہ جائز ہے تو اس پر لازم آ جائے گا۔ اس سے اللہ کی تقدیر نہیں بدلتی، لیکن بار بار جو مال کی منت مانتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنجوس کا مال نظر آتا ہے، اگر وہ بات پوری ہو جاتی ہے تو یہ کبھی کچھ نہ دیتا، کنجوس آتی ہے لیکن مال کا نظر آتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ منت سے آپ نے منع فرمایا لا تنظروا کہ منت سے اللہ کو رشوت سے اس کی تقدیر نہیں بدلے گی، لیکن یہ قسم کی طرح سے ہے کہ تم نے ایک منت ایسی مانی جو حرام نہیں ہے پر ظاہر ہو جائے گی، اس سے فائدہ اور کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ ایک فقیر جس نے منت مانی ہے اتنا پیسہ ضرور ہوگا وہ تو کبھی نہیں دیتا کنجوس، لیکن اگر منت اس کی پوری ہو گئی تقدیر میں جو کائنات کے پیدا کیے جانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کی تقدیر کی اگر وہ بات تقدیر کی پوری ہو گئی اور یہ اس نے منت مانی تھی تو کچھ پیسے پھر اس نے نکالے ہیں کہ کنجوس یہ اس کے نہ نکالتا ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، کچھ غریبوں کا یہ مطلب ہے۔ ایک آدمی ایسا کرے تو ناجائز کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو جب سے زیادہ بنا لیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو سے ہونے لگتی ہے
پھر وہ توحیدی عابدی بن جاتا ہے، پھر وہ حج کر کے آتا ہے، مائکروویو سے نکلا کے نکل آ رہا ہے، توبہ کر لیے اس میں ایک آمدنی ہو رہی ہے جو ہم نے پہلے بنائی ہوئی ناجائز کام۔ جو ناجائز جو آمدنی ہوتی ہے وہ ناجائز رہتی ہے ہمیشہ، جب تک اسے یہ سب ظاہر میں وہ برباد نہ کر دے، توبہ سے اس کی خطا تو معاف ہو جائے گی لیکن وہ مال حلال نہیں ہوگا، تو اس نے ناجائز طریقے میں حرام مال کمایا ہے، وہ مال حلال نہیں۔ لیکن اس کی اولاد کو ڈاکٹر صاحب اس کو بے قصور ہے، اگر مال اس کے والد نے بنایا ہے حرام سے کوئی عورت کو، اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اب اس کے اولاد کو وراثت میں ملے، اولاد کو بے قصور ہے، اس میں تو کیا ہے، اس میں اس کا اتنا معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر ایماندار اولاد ہے تو کچھ سے کچھ اس کے اندر کچھ کرے گی، تو پھر ظاہر کمائی تو اس کی نہیں ہوگی، تو بالکل حرام ہو، کچھ اس کی اصلی بھی ہوگی، تو اصلی مسئلہ تو یہ ہے، لیکن ایسی حالت میں اولاد کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، جو ان کے باپ نے کمائی کرنے والا ہے اس کی بات تو یہ تو جائز ہے نا، اب وہ جائز کرنے میں 12 محکوم کی تو ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اسلام کا تو یہ نہیں آیا ہے کہ آپ بریلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے ہیں یا کسی کے پیچھے نماز خود آیا ہے کہ خدا کے آگے جھکنے والوں کو تجربہ کرے گا، یہی تو بتایا نا، یہی تو قرآن فرماتا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، بتایا مان لیو، اور اللہ فرماتا ہے رکوع ہم نے کس پر فرض کیا ہے، مالک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز رکوع اور سجود سچے مومنوں پر 5 وقت کے لحاظ سے فرض کی، کوئی سچا مومن نہیں ہے وہ رکوع کرنے والا تو نہیں ہوا، اس لیے قرآن کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پوری بات سے نہ کہ مالک فرماتا ہے اسی طرح سے روزے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتاب الصیام، اے سچے ایمانداروں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، جس کا ایمان صحیح نہیں ہے، نہ اللہ نے اوپر نماز فرض کی، نہ روزہ فرض کیا ہے، نہ حج نہ زکات، اس لیے یہ جو مالک فرماتا ہے ورکعوا مع الراکعین، تو اس پہ آ گیا کہ راکع وہ ہیں جن کا ایمان صحیح ہو، کیونکہ نماز نہیں بن پڑتے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کا ایمان صحیح نہیں جو طاغوت ہے، تو مالک فرماتا ہے اس قرآن میں کہ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کہ جو جن کا ایمان صحیح نہیں ہے اگر تم کو تم نے اپنا پیشوا بنایا تو تم کافر ہو، کافر ان کو اپنا پیشوا بنا، مالک قرآن میں فرماتا ہے کہ جنگ کرو طاغوتوں کے ساتھ، اور ہم طاغوت کو جو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کو اس سے جنگ کرنے کے بجائے اس کو اپنا پیشوا امام بنا کر اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اللہ سے کافر لوگ ہو، اللہ کے وقار اور اللہ کی عزت کے مقابلے میں ایک طاغوت کو تم نے پورا قرآن بنا ایک چیز کو لے لیا۔ جامع پڑھ رہا تھا ایک سوال تھا کتاب و سنت کی روشنی میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب ہزاروں کا نہیں جانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ جانا چاہیے، تو اس میں جواب دیا تھا اور ہم سے بشیر احمد خاصہ آبادی نے کا ایم کے مطابق جانا چاہیے اور خطیہ پڑھنا چاہیے، خدا کی نہیں پڑھتے۔ نبی صاحب نے حدیث میں بیان کیا ہے قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، شروع میں نے منع کر دیا تھا، پوری بات ابھی مدینے والوں کی سمجھ میں نہیں آئی، میں نیچے کر کے آیا ہوں، لیکن اب میں یاد دیتا ہوں، اس لیے انہا تذکر الموت کہ خبریں ہیں یہ موت یاد دلاتی ہے کہ ہمیں پہنچنا ہوگا ایک دن، اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مدینے کے باہر میں میری ماں آئی تھی اور یہی وفات پاتی، تو مجھے مالک اجازت ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، معافی مانگوں مجھ سے، تو اللہ نے مجھے منع فرما دیا کہ نہیں وہ کافرہ ہے اور تم اس کے لیے دعا کر سکتے۔ پھر میں نے کہا اس کی قبر پر جا سکتا ہوں تو اللہ نے یاد دیا، اور نبی صاحب گئے ہیں
بہترین ماہ ہے رسول کی ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر کافرہ ہے اللہ نے اس کے لیے دعا کرنے لگا یہ شاید کم دیکھنے کے لیے بھی تو فرمایا مزدور ہوا قبروں پر جا کر کافرہ ہو مشرکہ ہو مومن ہو کسی کی قبر پر جاؤ گے موت یاد آئے گی، صرف موت یاد آنے کے لیے قبر پر جانا ہے۔ اسی لیے امام نسائی اور ابن ماجہ نے یہ باب مانا کہ قبر کو جانے کے لیے کسی ولی کی قبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ مشرکہ ہو جیسے اللہ کے نبی کی ماں یہاں پر جانے کے بعد بھی وہی ثواب وہی فضیلت ہے۔ یہ ہماری بات تو نہیں ہے، تو بڑا بات اس کی بات ہے۔ یہ لوگ جو ہیں آپ آگرہ وادی ہوں یا جو دوسرے یوسف نظوانی ہوں، آپ ان کا پردہ نہیں دیکھیں گے یوسف نظوانی اور ولی رضب کا، اس میں جو تعریف جاتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا نہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد ایک بات ایسی لکھی کہ ہر روز امت کے آواز فرشتوں کے ذریعے سے نبی کا سفر پیش ہوتے ہیں اور آپ تم کو اس حالت میں دیکھ کر کہ تمہارے داڑھی نہیں ہے کیسے ان کو مبتلا اور افسوس میں پڑیں گے، تو بتاؤ ایک جہاں تم نے سنت کی طرف بات کری اس کے ساتھ وہ شرک پیدا کیا کہ ہر روز نبی کا سفر امت کے آواز پیش ہوتے، یہ ہے سب سے بڑے ولی حضرت نے بھی اپنا ٹپا لگایا ہے اور یوسف نظوانی نے جو اتنے یہ دونوں جو بڑے بڑے مفتی مانے جاتے ہیں ان کا یہ عالم ایک ایسے مشرک ہے ایسے پتھر ایک بڑے جگ پڑا میں صاحب کے وہ کسی نے سوال کیا تھا کہ میری لڑکی تھی مجھے کرتی تھی مر گئی، اس کی قبر ہم نے کھودی اس میں سانپ نکلے، اسی کو بھی اس میں بھی سانپ تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سے یہ مسئلہ آیا ہے یہ روایت جو ترمذی نے روایت کی عطیہ یہ خالق شیعہ تھا، اس نے اسی قوم میں سب کچھ قرآن حدیث اور اجماع صحابہ کے خلاف اسی نے یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کہ 70 انتہے لگا دیے جاتے ہیں جو کافر فاجر کو برابر کاٹتے ہوئے بولتے رہتے ہیں، بالکل جھوٹی روایت کسی جہاں پر مردے پر سب کچھ کرنے کے لیے دو قبر پرستی کی جڑ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو شیعہ عطیہ نے جو یہ روایت بنائی تھی اس کو انہوں نے مان لیا ہے، یہ پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جاتی ساری بھی اس لیے اس کو پیش کرتے ہیں کہ مسئلہ اٹھا ہے ان کا پیش ختم ہو رہا ہے جہاں جہاں یہ ہے اس کا مسئلہ کچھ نہیں جاتا قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ سے یہ بڑے ہوئے اب ان پر چوٹ پڑ رہی ہے کم پستی سے یہ کماتے تھے تو اب ہر طرح سے فریب کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اسی کا ثبوت ہو رہا ہے، یہ بڑے ہوئے کون ثبوت لاؤ کون سی خبر ہے کون بیان کرنے والا ہے، تم بیان کرنے والے ہو اور تم ساری باتیں نکالتے ہو، یہ خالص قانون ہے، یہ قبر کو پجاری قبر کی پجا کروانے والے خالص جو آج یہ ہے قبر پرستی تو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ان اور یہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں آج دین آ گیا ہے اور ان کی آج کی سبوں سے جو حکومت ہے برباد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ایسی قبر تنگ ہو جاتی ہے مردے کو نکل جاتے ہیں، وہی ایک ہی روایت ہے کہ پسلیاں ایک طرف سے نکل جاتی ہیں اسی روایت پہ اور پھر کہتے ہیں اسی حدیث میں یہ روایت میں یہ ہے کہ ایسے زہریلے یہ 70 رہتے ہیں جو ہے ایک ایسا زہریلا ہے کہ اگر ایک چوک مار دے تو زمین پر سب جانوں گے تم ہی کہتے ہو سب کچھ یہاں ہو رہا ہے کافی عورت کو تم نے دیکھا تھا اس میں بھی وہ سانپ سے اٹھتے بھی ہیں کاٹتے بھی اور سب کا بھی برا ہے تمہاری روایت تیز زمین میں سبزانوں میں ہاتھوں ہو رہا ہے تمہاری یہ جھوٹی روایت تمہارے اپنے کہنے کے لحاظ سے جھوٹی ہے، حدیث کے نقص سے اور تم خود کہہ رہے ہو اس کی بہت یہ عذاب قبر میں یہاں ہوگا اس روایت کے اوپر ذرا اس پر نگاہ ڈال دیا اس کو دیکھ لیں اور عذاب قبر میں کتاب لکھی ہے وہ یہاں لگ رہی ہے تو ان شاء اللہ آپ یاد کرتے ہیں کہ یہ جو گنہگار رہتی تو یہ ہے تو ولی اللہ
کیونکہ انسانوں میں افضل مسلمانوں میں افضل مومن سے افضل درجہ جو ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے. تو اگر اس کی درگاہوں میں جا کر کے فاتحہ کو پڑھتا ہے اور یہ اس وغیرہ میں نہیں مانتا لیکن یہ ہے کہ وہ آنا جانا کا سلسلہ جاری ہے تو یہ لوگ کو ایک احترام اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں کافروں کو مسلمان بنایا اور ان کی ساری زندگی جو تھی وہ قربانی وہ نیک اعمال کیے لوگوں کو نیک کاموں کی طرف راغب کیا تو اگر وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی احترام کیا ہے تو اگر کوئی جاتا ہے وہاں پر اور دعائیں مانگتا ہے اور اگر اس سلسلے کو بند کر دیا جائے تو کوئی وہ ایسی بنا ہو جائے گی جگہ ہے جیسے کہ یہ عام قبرستان ہے جو لوگ کبھی جاتے ہی نہیں ان کو بھی کوئی پوچھے گا ہی نہیں کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے گا کہ معمول نشان پر مل جائے گا تو یہ ان کو یاد رکھنے کے لیے اگر یہ لوگ ایک سال میں ایک دن اگر ایسا بنا لیتے ہیں یہی بتاتے بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ موضوع میں بڑے بڑے اولیاء کے 5 بچے تک بہت بڑے بچے اللہ کے لیے بندے تھے جب وہ مر گئے تو لوگوں میں چرچا ہوا شیطان نے دل میں ڈالا کہ یاد تو ہونا چاہیے بتائیے خیر کی بات ہم بول رہے تو ان کے استاد جہاں یہ بیٹھتے تھے ان کی تصویریں بنائی پھر کچھ زمانہ گزرا دوسرے لوگ آئے تو انہوں نے ان کی مطلب پھر وہ 5 اس کا انداز ذکر کیا ہے مطلب اسوا یغوث یعوق اور نصر پھر بخاری کے حدیث میں عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے پھر ان کی پوجا ہوئی اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ جو زمین کے بنائے تھے وہ بنا فرق ناکم وبیا وبیا نخرجکم تارۃ اخری یہ تم کو ایسی مٹی سے اس کے جوہر سے ہم نے پیدا کیا اس میں لوٹائیں گے موت کے بعد اور اسی سے پھر اٹھائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس مٹی کو مٹی رکھنا اس کو پختہ کو لا یجسس القبر ولا یبنى علیہ ولا یقعد علیہ دیکھو مٹی کو بندہ کا بندے دے نہ اس پر عمارت بنے اور نہ اس کے اوپر کوئی بیٹھے میں جاتا کیونکہ اس کے بعد یہ تو پوجے گی یاد ہوگی اللہ کے مقصد ہوگی اور اس کے بعد یہ پوری جانے لگی تو یہ اللہ اس سے یہ منع فرما دیا اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہدایت لگے تو کم نہیں کیا دیکھو اپنے ہی قبر کو جب بچے کی جگہ نہ بنانا اور اللہ فرماتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صاحب قبر کو باہر پوری جگہ نہیں کھا بلکہ میرے گھرنے کر تاکہ لوگ وہاں پہنچ پائیں ورنہ یہ بھی نبی صاحب نے دعا کی کہ میری قبر کو مالک وہ کچھ نہ بنانا کہ پوری جائے وہ پوری جا سکے یہ اسلام کے ذریعے باقی آپ احمد مولا کرے جو اولیاء آج اپنی کارن کے مانے جائے جو ان کی کتابیں جن کے اوپر لوگوں نے ان کو وجہ رہا پہلے ان کی کتاب سے ان کے ساتھ مل جائے خود فیصلہ کرو یہ اولیاء اسلام کے شرف ہے چاہے کوئی اس ملک یہ چاہے خواجہ بختیار خان چاہے شاہ ولی اللہ چاہے محدث دہلی ہو چاہے مجید الشامی ہو کتنے گزرے ہیں سب کی اپنی کتابیں جتنی موجود ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں اور کیا لگتا ہے میں نے بہت دکھایا ہے کہ کوئی اور کرتا نہیں کیسے پڑھا تو خود مان کی وجہ کتاب دیکھ لو کشمیر پاک یہ علی اکبری میں ان کو زیادہ کہتے ہو اس میں اور بات کو چھوڑ جو اللہ ساری دنیا میں کام چلاتے ہیں انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ حضرت زینب کو اللہ کے نتیجہ کرنے نلوا ناتے ہوئے دیکھ لیا جیسے یہودیوں نے اپنی دولت کو بدل دیا ہے نو سے لے کر راستے بھی اور یا کسی کو ننگا دیکھ کر عاشق ہو کر کے ساتھ نا ویسے
ہے